السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو کلیور مرچو چیپٹر نمبر 7 8th کلاس کے بارے میں ہے، اور اگر آپ اپنی بکس وغیرہ اوپن کر لیں، اس چیپٹر کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ یہ چیپٹر آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، اس لیے آج میں اس چیپٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیپٹر میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ آپ اپنی بکس اوپن کریں۔ کلیور مرچو، کلیور بولتے ہیں ہوشیار کو، چلاک کو۔ مرچو ایک لڑکے کا نام ہے جو کہ مرچ سے نکالا گیا ہے۔ تو خیر سٹوری امید کرتا ہوں زیادہ تر بچوں نے یہ سٹوری سنی ہوگی، پہلے بھی نہیں سنی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کہانی ایک ووڈ کٹر یعنی ایک لکڑہارے اور اس کے 7 بچوں کے بارے میں۔ ایک آپ سمجھ لیں جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک لکڑہارا، اس کی بیوی اور ان کے 7 بچے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے اور اپنا وقت گزار رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، ینگسٹ سن یعنی سب سے چھوٹا بیٹا، ایلڈسٹ سب سے بڑا، ینگسٹ سب سے چھوٹا، تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کو مرچو کہا کرتے تھے۔ کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کا سائز جو تھا وہ ایک پیپر یعنی ایک ویسے بلیک پیپر، کالی مرچ، پیپر مرچ کو بول سکتے ہیں، ایک مرچ کے جتنا سائز تھا، اس لیے اس کو مرچو کہتے تھے سب۔ تو اس سے اس کے گھر والے بڑے پریشان تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کھاتا زیادہ تھا، وہ تو کم خوراک لیتا تھا، لیکن اس کے سائز کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے۔ خیر سٹوری آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ ایک فیمائن اکر ہوتا ہے، یعنی ایک قحط پڑ جاتا ہے، یعنی کچھ مہینوں تک بارشیں بالکل بھی نہیں ہوتی، تو فصلیں وغیرہ پک نہیں پاتی اور ملک میں خشک سالی یعنی قحط پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی بھی فوڈ یعنی کھانا نہیں بچتا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب تک فصلیں نہیں ہوں گی، پیداوار نہیں ہوگی، تب تک لوگ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو جب فیمائن آ جائے گا یعنی پیداوار ختم ہو جائے گی تو لوگوں کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا، اس طرح سے جتنی سیونگ تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح لکڑہارا، جب فیمائن آیا یعنی قحط آیا تو لکڑہارے کی جتنی سیونگز تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ اب ایک دن لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا کرتے ہیں کہ جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر کسی امیر شخص کے ہاتھ وہ بچے لگ جائیں اور وہ امیر شخص کے گھر اچھی طرح زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی ختم ہو گئے ہیں سب کچھ، پیسے وغیرہ یا سیونگز وغیرہ، تو بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی، وہ پریشان ہوئی، وہ روئی، لیکن کیا کرتی، وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے شی ایگریڈ یعنی وہ ایگری ہو گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں جیسا تم کہتے ہو اس پہ عمل کریں گے۔ خیر یہ چیزیں اچھا 8 پوائنٹ ہے، لٹل مرچو ہیئرڈ ایوری تھنگ۔ اب لکڑہارا اور اس کی بیوی یہ باتیں کر رہے تھے، تو جو لٹل مرچو تھا یعنی چھوٹا مرچو تھا، لکڑہارے اور اس کی بیوی کو لگتا تھا کہ سارے بچے سو گئے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے، جبکہ جو مرچو تھا وہ سویا نہیں تھا، وہ ساری باتیں سن لیتا ہے، یعنی اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی ساری پلاننگ سن لیتا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، چپکے سے اپنے بستر سے نکلتا ہے، جنگل جاتا ہے اور جنگل میں جا کر جو پتھر ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، سٹونز یا پیبلز یعنی کنکریاں، ان کو پکڑتا ہے اور اپنی جیب بھر لیتا ہے اور واپسی پہ آتے آتے گراتا آتا ہے، یعنی پورا ایک راستہ، ایک ٹریل، ایک پیتھ بنا لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی اگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ عام طور پر کسی فنکشن پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ کلر کا پلاسٹر پیرس ہم اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے وہ لائنیں بناتے ہیں، جیسے اسکول کی ویلکم پارٹی ہو، کوئی رزلٹ ہو تو وہ پلاسٹر پیرس کو دیواروں کے ساتھ ساتھ گرایا جاتا ہے، یعنی وہ ایک پیتھ بن جاتا ہے، ایک راستہ بن جاتا ہے، ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ادھر کو جانا ہے، فار ایگزامپل۔ اسی طرح لٹل مرچو بھی یہ عقل استعمال کرتا ہے، تو وہ جنگل میں جا کر اپنے پاکٹ کو کنکریوں سے بھر کے واپسی پر اس کو اسی رستے پر گراتا آتا ہے اور ایک راستہ بنا لیتا ہے۔ خیر اگلی صبح جب بچے اٹھتے ہیں تو جو لکڑہارا اور اس کی بیوی ہے وہ بچوں کو ان کی بچوں کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں اپنے باپ کے ساتھ آج جنگل میں جانا چاہیے،
تمہارا باپ لکڑیاں وغیرہ کاٹتا ہے تو تم بھی جاؤ اپنے باپ کے ساتھ اور لکڑیاں کاٹو تاکہ ہم منافع حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ سن کر بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری بھوک پیاس بھول جاتے ہیں اور اسی خوشی میں کہ آج ہم اپنے ابا جان کے ساتھ کام پہ جائیں گے، اسی ایکسائٹمنٹ میں وہ سارے کے سارے اپنے ابا جی کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اب جناب دے گو ٹو فارسٹ، دے وینٹ ٹو فارسٹ، سوری وہ فارسٹ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ووڈ کٹر اینڈ ہز وائف سنیکڈ اوے، جب ووڈ کٹر جنگل میں جاتا ہے یعنی لکڑہارا جنگل میں جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے درخت کاٹوں گا اور تم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں، شاخیں جو ہوتی ہیں وہ اکٹھی کر لاؤ۔ اب وہ لڑکے بڑی خوشی میں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر وہ ٹہنیاں وغیرہ شاخیں وغیرہ اکٹھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی جب دیکھتے ہیں کہ سب بچے اپنے اپنے دھیان میں اور دور دور نکل گئے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو نوڈ کرتا ہے یعنی سر کا اشارہ کرتا ہے اور وہ اور اس کی بیوی وہاں سے سنیکڈ اوے یعنی فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ شروع میں تو بچے یہ سمجھتے ہیں، جب وہ بچے لکڑیاں وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو آواز دیتے ہیں لیکن کوئی نہیں آتا، اب بچے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن شروع میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ ہم سے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں لیکن اور وہ ابھی باہر آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بچے آہستہ آہستہ ڈرنا شروع ہو گئے اور اس پر جو ووڈ کٹر کا بیٹا یعنی سب سے چھوٹا بیٹا مرچو تھا، دے ور افریڈ، میں نے لکھا ہے دے ور افریڈ، وہ خوفزدہ تھے، بٹ لیکن مرچو نے کیا کیا، ان کا حوصلہ بڑھایا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کو ساری کہانی بتاتا کہ کل رات اس طرح میں نے سنا تھا کہ یہ امی اور ابا جان یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مجھے گھر جانے کا راستہ معلوم ہے، بس ایسا کرنا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی پتھروں کی ٹریل بنی ہوئی ہے یعنی راستہ بنا ہوا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ لکڑہارے کے بیٹے کہتے ہیں اوکے، وہ مرچو کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور آخرکار وہ اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب مرچو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں ویلکم نہ کیا جائے، یعنی ہمارے ماں باپ نے تو ہم سے جان چھڑائی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے پر گھر آنے پر ان کو خوشی نہ ہو، تو ایسا کرتے ہیں باہر ہی کچھ دیر رکتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اندر سے کچھ سنائی دے۔ اب وہ دوسری طرف جب لکڑہارا اور اس کی بیوی گھر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 10 چاندی کے سکے پڑے ہوئے ہیں۔ اب چاندی کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ تھی، تو 10 چاندی کے سکے پڑے ہوئے ہیں جو کسی نے قرض کے طور پر لیے تھے اور وہ واپس چھوڑ کے چلا گیا۔ اب لکڑہارا اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں اور جو ہمیں خشک جو گھر میں بھوک پیاس تھی اس کا اب سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسی اس کی بیوی کو یاد آتا ہے کہ اب تو ہماری اولاد ہی نہیں ہے، یعنی اب جن کے لیے ہم نے یہ سب خوشی سوچ رہے ہیں وہ تو اب ہو سکتا ہے انہیں بھیڑیا کھا گیا ہو یا وہ پتہ نہیں کدھر ہو، زندہ بھی ہو یا نہ زندہ ہو۔ یہی سننا تھا۔ مرچو جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور جب لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور اس رات وہ ایک دعوت، ایک فیسٹ انجوائے کرتے ہیں اور وہ اس رات بڑی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ ساری سٹوری تھی جو کہ کلیور مرچو کے بارے میں تھی۔ آج میں نے صرف ایک ہی چیپٹر کو ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ چیپٹر آپ نے نہیں پڑھا ہوا، اس میں نے کچھ جو مشکل ورڈز تھے جیسے کہ فیمائن وغیرہ، سنیکڈ اوے بھاگ جانا، اس طرح کے ورڈز میں نے لکھے ہیں اور ان کی میننگ بھی آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اگر کسی ورڈ کا میننگ آپ کو نہیں مل رہا گرامر سے یا بک سے یا ڈکشنری سے، کہیں سے بھی نہیں مل رہا، تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا، یا کسی بھی قسم کی پرابلم ہے اس چیپٹر کو لے کر تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چیپٹر کے کویسچن آنسر کو آپ نے لازمی طور پر رائٹ کرنا اور لرن کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔